آپ گھنٹوں پڑھائی کرتے ہیں مگر اگلے دن تک اس کا تقریباً 70% ختم ہو جاتا ہے. اٹس ڈسٹربنگ، خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے، ہے نا؟ مگر سچ یہ ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں. آپ کا دماغ دراصل غیر استعمال شدہ معلومات کو صاف کرنے کے لیے وائرڈ ہے. یہ دماغ کا ایک کلیننگ سسٹم ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے، جاپان میں طلبہ 2000 سے زائد پیچیدہ کانجی کیریکٹرز یاد کرتے ہیں اور ساری زندگی نہیں بھولتے. تو آخر ان کی یادداشت کا راز کیا ہے جو آپ نہیں جانتے؟ آپ کے استاد نے کبھی نہیں بتایا ہوگا. اصل وجہ آپ کی کم محنت نہیں، بلکہ وہ بروکن میتھڈ ہے جو آپ استعمال کرتے آ رہے ہوں. ٹریڈیشنل ٹیکنیکس جیسے نوٹس بار بار پڑھنا اور ہر پیج ہائی لائٹ کرنا کام کی لگتی ہیں، لیکن دماغ کے لیے یہ صرف بیک گراؤنڈ نوائز ہے، بالکل ایک انسٹاگرام ایڈ کی طرح جسے آپ اگنور کرتے ہیں. سچ بتائیں، کتنی بار آپ نے راتیں جاگ کر کتاب ہائی لائٹ کی اور امتحان میں دماغ بالکل خالی ہو گیا؟ یہ آپ کی ناکامی نہیں، یہ تو نیورو سائنس ہے. اسے کہتے ہیں فرگیٹنگ کرو. یہ آپ کی سیکھی ہوئی ہر چیز کا سائلنٹ کلر ہے. 24 گھنٹے میں دماغ زیادہ تر نئی معلومات کو ڈمپ کر دیتا ہے. ودن اے ویک بس ایک چھوٹا سا حصہ بچتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے دماغ کو ہیک کر کے اس سائیکل کو توڑ سکے تو؟ جاپانی طلبہ یہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں. Here are 5 science backed hacks جو وہ سیکھی ہوئی ہر چیز کو یاد رکھنے میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں کتابیں پڑھنے میں بے انتہا وقت لگانا نہیں پڑتا. سامورائی دیکھ کر نہیں سیکھتے تھے، وہ عمل دہراتے تھے جب تک کہ مہارت فطرت نہ بن جائے. یہی ہے ایکٹیو ریکال. کتاب دوبارہ پڑھنے کے بجائے یاد کرنے کی مشق کریں. نیورو سائنس بتاتی ہے کہ جتنا آپ یاد کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اتنا ہی نیورل پاتھ ویز مضبوط ہوتے ہیں، بالکل سامورائی کی تیز دھار تلوار کی طرح. کمان میتھڈ کا اصول ہے چھوٹے کامل قدم، ایک کانجی میں مہارت، پھر اگلا. پوری زبان پر ایک دم حملہ نہ کریں. دماغ کی ورکنگ میموری محدود ہے. معلومات کو چنکس میں بانٹنے سے آپ اوور لوڈ سے بچتے ہیں. یہی ایٹامک ہیبٹس کے پیچھے اصول ہے. اسمال ونز مل کر بہت بڑی مہارت بن جاتی ہیں. یادداشت کو زین گارڈن سمجھیں. زیادہ پانی دے تو جڑیں سڑتی ہیں، کم دے تو پودا مر جاتا ہے. پرفیکٹ انٹرولز پر پانی دیں تو یہ پھلتا پھولتا ہے. یہی ہے اسپیسڈ ریپیٹیشن، یعنی سب کچھ ایک ہی دن میں دہرانے کے بجائے علم کو وقفوں میں دہراتے جائیں. 24 گھنٹے بعد، پھر 72 گھنٹے میں، پھر ایک ہفتے میں، اور پھر ایک مہینے میں. ہر بار جب آپ دہراتے ہیں تو یادداشت کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں، بالکل ایک صحت مند پودے کی طرح. جاپانی طلبہ امتحان سے ایک رات پہلے رٹنے کے بجائے باقاعدہ اور منظم انداز میں دہراتے رہتے ہیں تاکہ علم ہمیشہ تازہ رہے. راز یہ ہے کہ ریپیٹیشن اس وقت کریں جب بھولنے کا عمل ابھی شروع ہونے والا ہو. یہی لمحہ یادداشت کو پائیدار بنانے کی کنجی ہے. کائزن یعنی مسلسل، بتدریج بہتری، روزانہ صرف 1%. نیورو سائنس کے مطابق یہ مستقل مزاجی نیورون کے گرد مائلین بڑھاتی ہے. یہ مہارت کی رفتار کو بجلی کی طرح تیز کرتا ہے. جیسا کہ جیمز کلیئر لکھتے ہیں، یہ ٹینی گینز مل کر غیر معمولی نتائج میں بدل جاتے ہیں. آپ نے ضرور سنا ہوگا، ایک صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم میں ہوتا ہے. یادداشت کی تکنیکیں سیکھ رہے ہیں، مگر اگر دماغی دھند کی جڑ پیٹ میں ہو تو؟ یہ کتاب ملاحظہ فرمائے، گٹ برین ایکسس، ڈائٹ تھاٹ نیکسس، جہاں خوراک بنتی ہے یادداشت کی طاقت. آخر میں مکمل توجہ کا فن، نہ ملٹی ٹاسکنگ، نہ بکھری سوچ، بلکہ ایبسلیوٹ فوکس. یہ گہری توجہ آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو مکمل طور پر سرگرم کرتی ہے. تحقیق کے مطابق 25 منٹ کا ڈیپ فوکس گھنٹوں کی ڈسٹریکٹڈ پڑھائی سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے. ہر چیز کو یاد رکھنے کا جاپانی راز کوئی ایک چال نہیں، اٹس وے آف بینگ. دماغ کو تیز کریں ایکٹیو ریکال سے، مہارت بنائیں کمان میتھڈ سے، علم کو پروان چڑھائیں اسپیسڈ ریپیٹیشن سے، بڑھوتری پائیں کائزن سے، اور
क्लैरिटी ऑफ माइंड हासिल करें सू से।